اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو اسلامی بینکنگ میں جاری تھی۔ ہم آپ کی خدمت میں ایسے خاص فقہی قوانین بیان کر رہے تھے جنہیں استعمال کر کے مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسلامی دھارے میں ڈھالا جا سکتا ہے، ملکی اقتصادیات کو اسلامی قواعد و ضوابط میں ڈھال کر اسلامی اقتصادیات کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور ملکی معاشیات کو اسلامی نقطہ نظر سے استحکام بخشا جا سکتا ہے۔ جس ایگریمنٹ کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے اس کا عنوان تھا عقد بیع۔ ہم نے آخری مرتبہ آپ کی خدمت میں بیع ایگریمنٹ کی متعدد انواع و اقسام بیان کی تھی۔ ذکر کیا تھا کہ فقہی کتابوں میں بیع کی 30 یا 30 سے زائد اقسام قابل ذکر ہیں جنہیں بیان کیا گیا ہے، باقاعدہ ان کے احکام بھی ذکر ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں باقاعدہ طور پر ایسے ایگریمنٹس اور ایسی اقسام کو بیان کیا جائے گا جنہیں باقاعدہ طور پر اسلامی بینکنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج جس ایگریمنٹ کا انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے بیع مرابحہ، یعنی مرابحہ ایگریمنٹ۔ اسلامی بینکنگ میں زیادہ استعمال ہونے والا ایگریمنٹ یہی بیع مرابحہ ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ اسلامی بینکنگ میں مرابحہ ایگریمنٹ زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ واضح ہے، بہت آسان ایگریمنٹ ہے۔ اس وجہ سے زیادہ تر اسلامی ممالک کے اسلامی بینک اس مرابحہ ایگریمنٹ کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے روزمرہ معاملات کو انجام دیتے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 95% سہولیات جو اسلامی بینکوں میں فراہم کی جاتی ہیں اکاؤنٹ ہولڈرز کو، وہ مرابحہ ایگریمنٹ کے تحت فراہم کی جاتی ہیں۔ چونکہ بہت آسان ہے، بہت واضح ہے اور اکاؤنٹ ہولڈر کو سمجھنا بھی اس میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی، اور خود بینک کے لیے بھی نہایت آسان ہے۔ واضح الفاظ میں اکاؤنٹ ہولڈر کو 2 + 2 = 4 کی طرح سے وہ سمجھا سکتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس مرابحہ ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے جلد راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں مرابحہ کریڈٹ کارڈ کا بھی ذکر کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ہماری گزشتہ ویڈیوز کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ بیع مرابحہ کہتے کسے ہیں؟ جب ہم نے بیع کی اقسام بیان کی تھی تو وہاں مرابحہ کی باقاعدہ تعریف بھی کی تھی، لیکن ابھی پھر ہم آپ کی خدمت میں مرابحہ کی تعریف کو ذکر کرتے ہیں۔ مرابحہ ایک ایسی بیع ہے جس میں بائع جو ہے وہ مبیع کی قیمت خرید کو اور اس پر ہونے والے تمام تر اخراجات، جتنی لاگت آئی ہے وہ تمام ذکر کر دیتا ہے اور مد نظر منافع کی مقدار بھی جو ہے وہ بتا کر پھر اسے فروخت کرتا ہے۔ ایسی بیع کو بیع مرابحہ کہتے ہیں۔ مثلا میں نے ایک کتاب فروخت کرنی ہے، تو یہ کتاب جو میں نے فروخت کرنی ہے بالفرض یہ میں نے 5000 جو ہے اس میں خریدی ہے بالفرض۔ اس کتاب کو خریدنے کے لیے میں مارکیٹ گیا ہوں اور مارکیٹ سے واپس آیا ہوں، تو ظاہر ہے آنے اور جانے کا کرایہ بھی میرا 1000 روپیہ بالفرض لگ گیا ہے۔ تو اس طرح سے میں اکاؤنٹ ہولڈر کو کہتا ہوں کہ میں یہ کتاب جو آپ کو فروخت کرنا چاہ رہا ہوں اس کی قیمت ہے 5000، 500 میرے جانے کا کرایہ ہے، 500 میرے واپس آنے کا کرایہ، ہو گئے اس کے اوپر 6000۔ میں اس کتاب کو فروخت کرنے کے لیے آپ سے 500 روپیہ پروفٹ بھی لوں گا، تو یہ کتاب جو مجھے روپے میں پڑی ہے میں آپ کو 6500 روپے میں فروخت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اکاؤنٹ ہولڈر بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ ایگریمنٹ تسلیم ہے، میں اتنی دور کیوں زحمت کروں اور کیوں جا کر میں یہ کتاب خود خریدوں، میں آپ کو 6500 دے دیتا ہوں اور آپ سے یہ کتاب خرید لیتا ہوں۔ یہ ایگریمنٹ مرابحہ ایگریمنٹ ہے، نہایت آسان ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، بینک مختلف انواع و اقسام کی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں ان میں مرابحہ ایگریمنٹ کو اکاؤنٹ ہولڈر کے ساتھ سائن کر سکتے ہیں، یا مختلف دوسری کمپنیوں کے ساتھ اور اقتصادی ورکرز کے ساتھ اس مرابحہ ایگریمنٹ کو سائن کر سکتے ہیں، یا خود حکومت کے ساتھ اس مرابحہ ایگریمنٹ کو سائن کر سکتے ہیں۔ نہایت آسان ہے۔ بینک اکاؤنٹ ہولڈر کی ضرورت سے متعلق جتنا بھی سامان اکاؤنٹ ہولڈر کو چاہیے ہوتا ہے، کمپنیوں کو چاہیے ہوتا ہے، انہیں خریداری کرتا ہے، اپنا مد نظر منافع اور جتنی لاگت اس کی آتی ہے وہ تمام بیان کرتا ہے اکاؤنٹ ہولڈر کے سامنے، اور پھر اکاؤنٹ ہولڈر کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کا مد نظر سامان اتنے میں ملا،
میری اس کے اوپر لاگت اتنی آئی، جو اضافی اخراجات میں نے اس کے اوپر کیے ہیں اس کی مینٹین کی ہے، اور یہ اس کے اوپر میں نے پروفٹ لینا ہے، آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے۔ مثلا کوئی ہاؤسنگ سکیم قائم کرتا ہے، گھر کو تعمیر کرتا ہے بینک، اور وہاں ذکر کر دیتا ہے کہ بھئی میں نے زمین اتنے میں خریدی ہے، یہ مکان اتنے میں تعمیر کیا ہے، اور اتنی میں نے مزدوروں کو اجرت دی ہے، اتنا میں نے اس کے اوپر پروفٹ لینا ہے۔ اب آپ چاہے مجھ سے اس پراپرٹی کو نقد خریداری کریں، چاہے اقساط پہ خریداری کریں، تو یہ ایگریمنٹ باقاعدہ طور پر بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈر سے سائن کر سکتے ہیں۔ بعض نظر میں ایسا تصور کیا جا سکتا ہے کہ شاید مرابحہ ایگریمنٹ فقہی کتابوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جدید ایگریمنٹ ہے جسے اسلامی بینکنگ کے ماہرین نے بینکنگ میں استعمال کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اختراع کیا ہے اور اسے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری معتبر شیعہ فقہی کتابوں میں اور معتبر فقہی منابع میں اس کا باقاعدہ طور پر ذکر ملتا ہے، اور حضرات معصومین علیہم السلام سے منقول روایات میں مرابحہ ایگریمنٹ کی تائید بھی ملتی ہے۔ بطور مثال میں آپ کی خدمت میں ایک روایت کو ذکر کرتا ہوں کہ مرحوم شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 میں صفحہ نمبر 51 کے تحت حدیث نمبر 8 جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ راوی کہتا ہے ان محمد بن مسلم ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، محمد بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ہے۔ کیا سوال کیا ہے؟ قال سألتہ عن رجل، محمد بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے امام باقر سے ایک ایسے مرد کے بارے میں سوال کیا ہے کہ آتاہ رجل، کہ اس کے پاس ایک دوسرا مرد آتا ہے، فقال، اور اس کو آ کر کہتا ہے ابتلی متاعا لعلی اشتریہ منک بنقد او نسیۃ، کہ میرے لیے کوئی چیز خریدو، فلاں چیز خرید لو، شاید میں اس سے تمہیں جو ہے وہ نقد خرید لوں، شاید میں وہ چیز تم سے بطور ادھار خرید لوں۔ فبتاہ الرجل من اجلہ، تو وہ شخص بھی جا کر اس کو اپنی طرف سے خریداری کر لیتا ہے۔ فقال علیہ الصلوۃ والسلام، امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لیس ببأس، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، انما یشتریہ منہ، بتحقیق وہ اس سے خریدے گا، مما یملکہ، جب وہ اس کی اپنی ملکیت ہو جائے گی۔ بس حضرت یہاں پر باقاعدہ اس کی شرط بھی بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے اس کو خود خریدے، بعد میں اس کو جا کر فروخت کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرابحہ ایگریمنٹ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو باقاعدہ طور پر فقہی اعتبار سے درست ہے، اور اسلامی روایات میں باقاعدہ طور پر اس کا ذکر موجود ہے، اور فقہی کتابوں میں بھی اس کے باقاعدہ احکام ملتے ہیں۔ لہٰذا ہم کچھ قوانین کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں جن کی طرف توجہ ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بیع مرابحہ میں ضروری ہے کہ پہلے جنس کو خریدا جائے، بعد میں خریدار کو فروخت کیا جائے، یعنی پہلے میں خود جا کر کتاب کو خریدوں، بعد میں اس کو میں فروخت کروں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے چیز ابھی خود خریدی نہیں ہے، میں اس کا بیع ایگریمنٹ سائن کر لیتا ہوں اکاؤنٹ ہولڈر کے ساتھ، بعد میں جا کر اس کو خریدتا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی حقیقی طور پر اکانومی کے اندر اور حقیقی اقتصادی جو فیلڈ ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی سرگرمی ایجاد ہونی چاہیے، پہلے بائیں جا کر خود خریداری کرے، بعد میں اکاؤنٹ ہولڈر کو اس کو فروخت کرے، تو اسلامی بینکنگ میں یہ بالکل درست ہے۔ بیع مرابحہ میں ضروری ہے کہ ایگریمنٹ بائیں کی خریداری اور جنس پر ملکیت حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا وہ سائن ہو، پس بائیں کی جانب سے خریداری سے پہلے اس کی فروخت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا بینک ایسا کسی قسم کا ایگریمنٹ اکاؤنٹ ہولڈر سے اس انداز میں سائن نہیں کر سکتا ہے۔ بیع مرابحہ میں مرابحے کی شرح جو ہے اس میں مقدار کے عنوان سے بھی معین کی جا سکتی ہے اور فیصد کے عنوان سے بھی معین کی جا سکتی ہے۔ مثلا کہتا ہے کہ میں اسے 1000 میں پروفٹ میں فروخت کروں گا، یہ بھی صحیح ہے، یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ 5%، 6%، 8% پروفٹ میں فروخت کروں گا، دونوں عنوان سے صحیح ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ فقہائے معاصر کے فتاوی کے مطابق بیع مرابحہ جنس میں بھی ہو سکتی ہے اور فیسلٹیز میں بھی بیع مرابحہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ایک اختلافی نقطہ نظر ہے، اس بارے میں فقہی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور باقاعدہ طور پر دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ذکر کر لوں کہ اسلامی بینک میں میری ذاتی رائے کے مطابق صرف حاکم شرع کے فتاوی ہی قابل اجرا ہیں، تمام دوسرے فقہا کو نہ تو اس بارے میں فتویٰ دینا چاہیے اور نہ ہی ان کی رائے اس مقام پر جو ہے وہ قابل قبول ہے، چونکہ
یہ حکومتی مسائل ہے، اور حکومتی مسائل میں صرف ولی فقی ہمارے جو نقطہ نظر ہے ولایت فقی کا، چونکہ حکومتی نظام ولایت فقی کے تحت ہی قائم ہے، تو ولی فقی کی رائے جو ہے وہ تمام حکومتی امور پر نافذ ہے، لہٰذا صرف ولی فقی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اجتماعی مسائل میں فتویٰ جاری کرے، اور اجتماعی مسائل میں اسی کی رائے نافذ الامر ہے، لہٰذا باقی فقہا کو فتویٰ دے کر اضطراب ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اسلامی بینکنگ میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی، اور اسی طرح سے خاص فقہی قوانین آپ کی خدمت میں بیان کریں گے جنہیں اسلامی بینکنگ میں استعمال کر کے ملکی معاشیات کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، بینک کی اسلامائزیشن کی جا سکتی ہے، اور وہ لوگ جو اسلامی بینکنگ کو شک و تردید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے شک کو بھی برطرف کیا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج